بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک وانا کیف اقطع رجائی منک وانت الہی اذا لم اسألک فتؤتنی فمن ذا الذی اسألہ فیؤتنی الہی اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیت اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وَأَن تُنَجِّيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَتُفَرِّجْ عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا غَيْرَ عَجْلٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صلوات بوازِ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات ایک گل درست ہے بھی بجلی ٹر گئی پر اس نہیں مطلب نہیں بندے ہی ٹر جان اے جڑے ایدے تقسیم ہو کے بیٹھے ہو کوئی جدھر بیٹھے ہو پکھے اتھے بھی نہیں لگے ایتھے ہو ذرا کوئی مجلس نہ باول بنے تسی ہیں جائے ہو جن جی بگار کٹن آئے ہوئے ہو بسم اللہ ہو ذرا کو آجو نہ اتھے ایسی لگا ہوا تے نہ اتھے پکھے لگے ہوئے آجو جڑے بندے موہے کی دنال پیچھے چھپنے پہنو بھی آجن صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ آؤ انشاءاللہ بجلی آئی تھی وہ پکھا چوا کے تلوا گی سا کوئی فکر نہ کرو پکھا نہیں لوگا رہندا ایک دفعہ سارے بے کے صلوات پڑھو کو ماحول بنے مجلس میں قبلہ صاحب میرے تو پہلے کو زور لانے کنجوسی تے نہیں کی تھی بندہ ہی کو نہیں منظم طریقے نال بیٹھے انہوں نے کو سنے یا داد دے وے توجہ فرما رہے ہو گرمی ہے ہوں ہے پھر لوگ کربلا بھی تے پہنچے پہن لوگ مکے بھی تے گرمی چ پہنچے پہن
لوگ نجف پہنچے پہ تو تسی اتنے ممکوٹ پہنچ کے بھی مجلس نہ ہو پہنچ رہے. سلوات بھیجو بآواز بلند بن کے. میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. توجہ فرما رہے. بندہ 60 سال 70 سال 80 سال نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عمرہ کرے، حج کرے، زیارات کرے، زکاتیں دے، نیک کام کرے، اچھے کام کر کے جائے، لیکن زندگی میں اسے جنت کا یقین پتہ نہیں کیوں نہیں آتا. توجہ کرے. بندہ کسی کو کہے نا کہ تہاڈی دعا قبول ہوئی تو یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں میری دعا قبول ہوئی. کہتا ہے نہیں ہم تو گنہگار لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، ہماری دعا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بندے کو جنت کا بھی یقین ہے کہ جنت ہے، اور اپنے جنت جانے کا یقین نہیں ہوتا. جہنم کا بھی یقین ہے ہر کسی کو، وہاں جانے کو دل نہیں کرتا، اور جنت جانے کا یقین نہیں. بندہ کرے کیا؟ مشکل ہے نا بھائی. جہنم جانے کا گرمی بیٹھنے سے دل نہیں کرتا تو جہنم کون جائے؟ توجہ کر رہے ہو بھائی. جہنم جانے کا دل نہیں کرتا تو جنت جانے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام پہ یقین نہیں ہے. ہمیں اپنے امام پہ یقین نہیں ہے. اب آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو ہے. نہیں، آپ کو بھی نہیں ہے. جن کا امام ہی کوئی نہیں نا. توجہ کر رہے. 6 شہر نے مولوی مل کی بھی 12 نہیں بجائے 8 گنے دن 12 گردیاں 8 تے وچ کے چپ کر ویندے بنے. اس تو اگے کوئی نہیں، اس تو اگے کوئی نہیں. تو آپ کے تو بچے کو یاد ہے نا 12. توجہ کر رہے. آپ یہ کہیں کیا آپ کے امام جنتی نہیں ہے؟ نہیں. ایک بندہ بولے کہ جی مجھے یقین نہیں ہے کوئی؟ کوئی قسم اٹھا کے بھی کہو نا، کوئی نہیں مانتا. ہمارے لیے قابل فخر یہ ہے کہ ہمارے امام جنت اور جہنم بانٹتے ہیں. بانٹتے اس طرح ہیں، جو جنت جانے کے لائق ہوتا ہے اسے جنت بھیج دیتے ہیں، جو جہنم جانے کے اسے جہنم بھیج دیتے ہیں. اب امام جس کا جنتی ہے، مقتدی جنتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. جدھر امام جائے گا، جدھر امام جائے گا مقتدی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا. اچھا، اپنی مرضی سے نہیں. دنیا میں اپنی مرضی تو قیامت والے دن اللہ کی مرضی. توجہ کر رہے. یعنی دنیا میں آپ اپنی مرضی سے امام منتخب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے امام کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے امام کا اعلان کرتے ہیں، اپنے امام کی تعریف کرتے ہیں. توجہ کریں. لیکن قیامت والے دن اپنی مرضی سے نہیں. بندہ کسی اور کو مانتا ہے، علی کی طرف آنا چاہے تو فرشتے منہ پہ تھپڑ مار کہیں گے نہیں ادھر چلنا، تہاڈی لین. توجہ فرما رہا ہے یا نہیں؟ اے پتہ بجلی کے بل جمع کرانے بندے پہلے جانے سن، اج کل تے آن لائن بھی سسٹم ہو گیا. ایک پاسے گیس والی لین ہونی سی، ایک پاسے بجلی والی. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بندہ گیس والا جائے تو گیس والی لین ہے، بجلی والا جائے تو بجلی والی لین ہے. قیامت تل تیڑے بھی اعلان ہو وینا کہ تو غدیر والی لین والا ہے یا سقیفے والا ہے. توجہ فرما رہے. کس طرف تو نے جانے؟ تیری لین کدھر جا رہی ہے؟ جس لین والا ہے اپنی لین میں آ، اپنی لین میں آ. توجہ کر رہے. علی سے جنت کی خیرات مانگنا اور ہے، علی بن کے جنت بانٹنا اور ہے.
میں نے کہا کہ بڑا آسان سوال ہے، ہمارے نوجوان اس پہ بڑے جلدی جواب دیتے ہیں۔ قبر میں 5 سوال ہونے ہیں نا، 5 سوال، 5 سوال کے بعد میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگلا سوال نہیں ہونا، فیصلہ ہونا ہے بندے کو کدھر بھیجیں۔ توجہ کرے، اس کی روح وادی برہوت میں جائے یا اس کی روح کو وادی سلام نجف بھیجا جائے۔ 5 سوالوں کے بعد، 5 سوالوں کے بعد اگلی بات ہے نا، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، زکوٰۃ کی، تولہ کی، تبرہ کی، قیامت والے دن، اور بندے کی پوری فائل کٹے جا سو تسی جاؤ یار، خدا رہے بندے تھوڑی دیر بھی ہوندی، صلوات بھیجو بآواز بلند کوئی ساری چیزوں کے لیے اللہ نے مہلت دے دی ہے، کہا تیری اولاد میں سے کوئی نیک ہوگا تیری نمازیں پڑھا لے گا۔ توجہ ہے، نہیں پڑھی اس نے، بیٹے نے پڑھا دی، فرشتوں لکھ دو۔ روزے نہیں رکھے تھے، ہاں بیٹوں نے رکھوا دیے، پوتے نے رکھوا دیے، کہا لکھ دو۔ اس کے نسلوں میں سے 4 نسلوں کے بعد اس کا جو پوتا آتا ہے نا، اس نے اس کی جگہ حج کر دیا، کہا لکھ دو۔ اور کسی نے خاندان میں زکوٰۃ دے دی، اس کی طرف سے دے دیجی، لکھ دو۔ توجہ ہے کہ بندہ اگر منکر توحید ہے نا، جتنی مرضی دولت خرچ کرے، کوئی لکھ سکتا ہے کہ اس کا ابا مسلمان نہیں تھا، میرے پاک اللہ میرا ابا مسلمان نہیں سی، میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں، اتنی نیابت لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے ابا کی طرف سے کلمہ پڑھے۔ ابا کی طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے پر کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ نماز پڑھی اصول دین کی، فروع دین کی قضا ہے، اصول دین کی قضا نہیں ہے۔ اب میں نے ایک دن پوچھا مجلس میں، بلکہ 2-3 دفعہ جگہ پہ پوچھ چکا ہوں پچھلے ہفتے سے، میں نے کہا جی جب فرشتے آ کے قبر میں کہیں گے من ربوں کا، آپ کیا جواب دیں گے؟ شاباش، اللہ جل جلالہ ربی، بزرگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ میرا رب ہے۔ بے شک پنجابی چاہتے تھے فرشتے پھر بھی سمجھنے نہیں، ٹھیک ہے، جڑا انگلش چاہنا چاہنا انگلش چاہ کے، اردو والا اردو چاہ کے، عربی والا عربی چاہ کے، تو سا ایڈی عربی کی تکلیف نہ کرو بے شک، اور پنجابی دستے ہوئے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اچھا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، من نبیوں کا، جی محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ اچھا من کتابوں کا، جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، روز تلاوت کرتا ہوں، سب کہہ رہے ہیں نا، میں سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا من قبلتوں کا، خانہ تے من اماموں کا، نہیں ایک گل کرو نا، نہیں علی جواب درست نہیں ہے، امام زمانہ درست جواب ہے۔ توجہ کرے، اور دسو 5 سوال بندے 70 سال مجلساں کرنے ہو گئے ہون، تے ہر سال جس نے 90,000 فیس ہے وہ بندہ آ کے میں دیسا ہی، تے قبر کے سوال کے جواب نہ آتے ہوں، پھر بھی آپ کہیں جی کہ ہم بندہ سر اللہ ہی سننا۔ امام زمانہ کیوں کہا گیا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتاً جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ اب کون کون ہے جو کہیں کہ میں بروز قیامت امام زمانہ کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں؟ اٹھنا چاہتا ہے کوئی؟ امام زمانہ کے ساتھ وہ اٹھے گا جو اپنی زندگی میں امام زمانہ کا حقیقی منتظر ہوگا،
توجہ فرما رہے ہیں الاجل الاجل یا امام المنتظر نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے کہ وقت کے امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ آپ انتظار کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارے شیعہ جتنا ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ذاکر کا انتظار کرتے نا، وہ اتنا بھی اپنے وقت کے امام کا انتظار نہیں کرتے. اس کے لیے بھی کم از کم 5-6 گاڑیاں بیچتے ہیں اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، پھر کیمرے لگ جاتے ہیں گلی میں، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کس کے لیے لگا رہے ہو؟ یہ تمہارے کیمرے لگانا اور کسی کا انتظار کرنا، کسی کو پروٹوکول دینا بھی امام زمانہ دیکھ رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہے امام زمانہ، دیکھ رہا ہے. کوئی چیز امام زمانہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. وہ میری اور آپ کی نظروں کے سامنے نہیں، یہ جہان سارا ان کی نظروں کے سامنے ہے. کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں. توجہ فرما رہے، میں بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، امام زمانہ کو پتہ ہے. میں کسی مومن کے گھر چوری کر رہا ہوں، امام زمانہ کو پتہ ہے. میں خمس نہیں دے رہا ہوں، امام زمانہ کو پتہ ہے. میں نماز نہیں پڑھی میں نے صبح کی، امام زمانہ کو پتہ ہے. کون سا میرا فعل ہے جو امام زمانہ سے چھپا ہوا ہے؟ زمانہ ان سے کوئی نہیں چھپا ہوا، وہ زمانے سے چھپے ہوئے ہیں. توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ امام ہم سے، توجہ، ہم امام سے چھپے ہوئے نہیں. امام ہماری نظروں کے سامنے نہیں، جیسے اللہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں. توجہ کر رہے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ لگنا ہے سجبی پیٹرول. صلوات بھیجو بابا سے بلند. توجہ ہے؟ جاری رکھوں نا انشاءاللہ. اچھا امام زمانہ، کیا امام زمانہ سے کوئی چیز اوجھل ہے؟ ان سے کوئی چیز پردے میں ہے؟ نہیں، کوئی چیز نہیں پردے میں. نہ اللہ سے کوئی چیز پردے میں، نہ امام زمانہ سے کوئی چیز پردے میں. امام کو پتہ ہے میرا عزادار کون ہے. علامہ حسین حلاوی اللہ کے رہنے والے تھے تو حلاوی ان کو کہا جاتا تھا. امام زمانہ کی بارگاہ میں شرفیاب ہوئے، عرض کی مولا آئے نا، پورا ہلا شہر آپ کا عاشق ہے، منتظر ہے. امام نے فرمایا تو میرا خادم ہے. مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا کہ پورے ہلے شہر میں 2 بندے میرے منتظر ہیں. پورے ہلے شہر میں 2 بندے. مولا کون کون سے؟ ایک تو، ایک وہ فلاں کسائی، باقی کوئی نہیں. مولا سارے ہی منتظر ہیں. مولا نے فرمایا اچھا ایسا کر، اپنے گھر اہتمام کر، شب جمعہ کہو دعائے کمیل ہوگی، دعائے تاجیر ظہور امام زمانہ ہوگی. آج سب کو اکٹھا کر. اکٹھے ہوئے. امام علیہ السلام نے فرمایا 4 بکرے چھت پہ باندھ دے، اور جب میں کہوں کسائی کو اوپر بھیج دینا. سارے جب مومن اکٹھے ہو گئے، دعا شروع ہو گئی، گریہ شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا. امام علیہ السلام چھت پہ تشریف لائے، اشارہ کیا کسائی کو اوپر بھیج. علامہ حسین حلاوی کہتے ہیں کسائی چھت پہ جا، تجھے وقت کے امام بلا رہے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ سارا مجمع سنا کہ وقت کے امام چھت پہ بلا رہے ہیں. ہر بندے ہی پاواں چنگیاں، اور اگیا بندہ میں ہو ساں، اگیا بندہ میں ہو ساں. کسائی چھت پہ گیا، مولا نے اشارہ کیا، اس نے چھری اٹھائی، پہلا بکرا ذبح کیا، خون پرنالے سے نیچے آیا. توجہ کر رہے یا نہیں؟ ادھا مجمع اٹھ کے
کسی ہے کہ یار میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، میری اماں بیمار ہے، میرا اے مسئلہ، میرے اٹھ باہر رہ گئے، میری بھیڈاں ہی کو نہیں آئیاں، توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ یہ تو میں دعا دا سن کے آ گیا، یہ تو میں دعا دا سن کے آ گیا۔ مولا فرمایا کہ حسین علاوی اگر کوئی نہیں آ رہا نا، دوسرا بندہ تو خود آ جا۔ لا جی حسین علاوی صاحب ہوتے چلے گئے، دعا بکرا ذبح آیا تو مولا فرمایا اپنے سینے چ آپ بیک، آئے ہائے، توجہ کرنا اس جملے پہ، اپنے سین میں خود دیکھ۔ مولا خالی ہو گیا، کہا یہ آیا تھا کوئی بیٹا لینے، کوئی بچے کی شادی کرانے، کوئی اپنا قرض اتارنے، کوئی مجھ سے خیرات مانگنے، کوئی دولت مانگنے، کوئی عزت مانگنے، کوئی شہرت مانگنے۔ میرے لیے پورے شہر میں سے یہ دو بندے آئے جو میرے پاس کھڑے ہیں۔ توجہ کریں، ایک جملہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں ممبروں پہ ہوتا ہے، لیکن ہے ایسا نہیں۔ جب امام حسین مدینے سے چلے، رونے والوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی، سارا مدینہ ہی رو رہا تھا۔ توجہ ہے، سارا مدینہ رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ بولا نہ جائیے، روح مدینہ نہ جائیے، جان مدینہ نہ جائیے، مصطفیٰ کی نشانی نہ جائیے۔ توجہ ہے، لیکن امام آ گئے، رونے والے تھے امام حسین پہ، امام کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج کی شیعوں کی بھی وہی مدینے والی حالت ہے، رونے والے ہیں، امام کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ کہاں سے امام زمانہ کے ناصر آئیں گے؟ کہاں سے مددگار اٹھیں گے؟ کہاں سے وہ 313 ہوں گے؟ آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، کوئی نبیوں کی اولاد تو نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہوں گے نا، آپ میں سے ہوں گے۔ وہ جو ایک بندہ کہتا ہے جی چھوڑو جی سانو تے چھوڑو، اسی تے چلو ملنگ بندے سے 313 اے جی مجتہد بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا امام زمانہ کو 313 مجتہدوں کی یا نماز پڑھانے والے پیش نمازوں کی ضرورت ہے؟ امام زمانہ کو 13 حسن نصر اللہ جیسے تے آیت اللہ خامنائی جیسے چاہیے، جن کے پاس علم بھی ہو، تقوی بھی ہو، شجاعت بھی ہو، سیاست بھی ہو، لیڈری بھی ہو، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بھی ہو۔ توجہ کرے یا نہیں کرے؟ کون سے 313 کون چاہیے؟ وہ 313 عام بندے نہیں، مولا کے گورنر ہوں گے۔ پوری اس دنیا میں حکومت امام زمانہ سے مراد یہ ہے، پھر کسی کی کوئی حکومت نہیں، امام زمانہ کی حکومت۔ اور امام کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا؟ کثیر تعداد میں میرے خیال میں روایات کے ایک ایک صفحے کو رکھا جائے نا، شاید میرے قد سے اوپر ہو جائے سلسلہ۔ اتنی روایات ہے جو یہ کہتی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے مسجدوں میں تزئین و آرائش ہوگی پر نمازی نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے؟ اگر میں ایک جملہ کہوں آج کل کے یہ جو نقلی رونے والے اور نقلی رلانے والے، یہ کر کے کہوں کہ امام بارگاہ مومنوں سے بھرا ہوا ہوگا پر عزادار کوئی نہیں ہوگا، شیعوں کی پوری بستیاں ہوں گی پر امام زمانہ کا منتظر کوئی نہیں، امام کو ماننے والے ہوں گے، امام کی ماننے والے کوئی نہیں۔ یہ درد کون بیان کرے گا؟ یہ دکھ کون بیان کرے گا؟ یہ حسرت کون بیان کرے گا؟ توجہ فرما رہے ہو؟ اسی بھی خیبر پڑھ کر ان تھکے پہنے، اب یہ زمانہ بھی تھکا ہوا ہے ظلم سہ کے کہ زیارت پہ جانا ہے جی، نہیں جی رستہ بند ہے۔ تمہیں کیا پتا زیارت امام حسین کیا ہے؟ تم یہ نہیں جانتے کسی بندے نے
امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سلوات بھیجے بابا سے بلان مل گئے. ذکر کیا نا کربلا والوں کا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہیں، جب بھی میرے بابا حسین کا ذکر کیا کرنا تو یہ جملہ کہا کر، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین جعلک اللہ من الزائرین الحسین، اللہ تجھے زائرین امام حسین میں شمار کرے گا. جب بھی میرے بابا کا نام سننا تو اپنے دل میں زبان پہ یہ جملہ کہا کر، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اور جب تو یہ کہتا ہے نا شہدائے کربلا کا ذکر سن، حضرت حبیب کا، مسلم بن اوسجہ کا، سیلاوی کا، ٹھیک ہے، ان سب کا جب ذکر سن، اور کا، حضرت عباس کا، تو یہ جملہ کہا کر، یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، اس عظیم منصب پہ فائز ہوتا. میرے مولا فرماتے ہیں یہ جملہ کہنے کا فائدہ یہ ہوگا، جعلک اللہ یوم القیامت من الشہداء الکربلا، اللہ قیامت والے دن تجھے شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھائے گا. توجہ فرما رہے. اور جب قاتلین امام حسین کا نام سن، اس وقت کہا کر، لعن اللہ امتن ظالمت کا، لعن اللہ امتن قاتلت کا، لعن اللہ امتن سامیت بذالک برازیت پہ. اے میرے مولا حسین، اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے آپ پہ ظلم کیا، جس نے آپ کو قتل کیا، اور جو یہ خبر سن کے راضی اور خوش ہوا، اللہ اس پہ بھی لعنت کرے. رونا بڑی بات نہیں، میں اور آپ تو روتے ہیں، امام حسین 1400 سال پہلے شہید ہوئے، ہم 1400 سال بعد رو رہے ہیں. میں ان رونے والوں کی بات کر رہا ہوں جو امام حسین کے سامنے امام کا چہرہ دیکھتے ہوئے امام کا ہاتھ ملا کر ان کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے روتے رہے. کیا امام انہیں جنت لے جائیں گے؟ نہیں لے کے جائیں گے. کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ کہ یہ امام حسین پہ روتے تھے پر نصرت اور مدد نہیں کرتے تھے امام کی. ہم کون ہیں؟ رونے والے یا امام حسین کی، امام زمانہ کی مدد کرنے والے؟ شاباش شاباش. کون سے کس کوٹے میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے نا امام علیہ السلام کی، امام زمانہ کا جو بندہ بھی ملاقات ہوئی نا، جس نے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا، ایک جملہ میرے مولا نے ضرور فرمایا. کوئی عالم گیا، عابد گیا، زاہد گیا، مومن گیا، سید گیا، ذاکر گیا، کوئی گیا امام کی خدمت پہ. جب واپس آنے لگا میرے مولا نے فرمایا، جا کر میرے شیعوں سے کہنا، میرے حبداروں سے کہنا، ماتمداروں سے کہنا کہ میرے جلد ظہور کے لیے دعا کریں، میرے جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا ظہور جلد ہو جائے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا ظہور جلد ہو جائے، امام زمانہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا ظہور جلد ہو جائے. پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی سوچا ہے کیوں نہیں ہو رہا؟ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ بھی چاہتے ہیں ہو جائے، امام بھی چاہتے ہیں ہو جائے، تو میرے پاک اللہ آپ ظہور کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ حکم دے دیں، اجازت دے دیں، اذن دے دیں. شاید آواز آئی، پہلے یہ سوچ یہ غائب ہوئے کیوں تھے؟ یہ سوچنا پڑے گا نا، کس کی وجہ سے؟ کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، تو اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ غائب کر کے، لوگوں کی نظروں سے غائب کر کے ان کی حفاظت فرما دی.
کہا مولا اب ظہور ہو جائے. سرکار نے فرمایا اب ظہور ہو جائے تو اب بھی ان کی جان کو خطرہ ہے. اس سے پہلے 11 امام شہید نہیں ہوئے. جس پریشانی میں آپ ہیں نا، جنت کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے لیے. میں کل یا پرسوں ایک بزرگ عالم دین، بہت بزرگ، مولا ان کے صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے نا، گناہ کبیرہ تک، اور پھر اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے کہتے ہیں نانا اس مومن کے لیے دعا کر. حسین کی کرینی اس مومن کے لیے دعائے مغفرت کرو. بابا علی اس مومن کے لیے دعا کرو. بابا علی اس مومن کے لیے، یہ میرا رونے والا ہے، اس کے لیے دعا کرو. ماں زہرا اس کے لیے دعا کرو. بھائی حسن اس کے لیے دعا کرو. میں حسین بھی دعا کر رہا ہوں. تیرا مسئلہ یہ نہیں جنت جانا، تیرا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے وقت کے امام کو خوش کرنا. جنت کو معمولی چیز ہے ان کی خوشی کے سامنے. جس میں وقت کا امام راضی ہے، جنت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہ سوچئے کہ جنت آپ کے لیے، جنت آپ کے لیے نہیں نہیں. جنت کا لالچ بے شک دل سے نکال دے. امام کو خوش کرنے کا طریقہ سیکھ. کیا طریقہ ہے؟ امام کیسے راضی ہوتے ہیں، امام کیسے خوش ہوتے ہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں 4 چیزیں مجھے پسند ہیں. امام کی پسند کی 4 چیزیں، 4 چیزیں میں مہدی کو پسند ہے. سب سے پہلی کیا ہے؟ تلاوت القرآن. ظاہر ناطق قرآن کا بیٹا تلاوت قرآن کرے گا. توجہ فرما رہے؟ آج کل کے مولویوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی آ رہے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں کہ جو صحیح قرآن ہے وہ امام زمانہ لائیں گے. میں کہتا ہوں کہ کس نے کہا کہ صحیح قرآن امام زمانہ لائیں گے؟ صحیح قرآن وہ ہے جو آپ نے بھی چھاپا ہوا ہے، لیکن صحیح ترجمہ اور تفسیر قرآن امام زمانہ بیان کریں گے. توجہ کرے. ایک جگہ بڑا لمبی وہ پوری مجلس ہے، امیر المومنین تشریف فرما تھے تو ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ مولا میرے اولاد نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا استغفار کر. تو ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی، کہا استغفار کر. تو کہا میرے پاس مال نہیں ہے. مختلف بندے گئے سوال کرتے گئے. مولا امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے. مولا کہتے رہے استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. آجا میرے برا ہوں تین زیادہ انتظار نہیں کرانا، بس تو آنا تو میں مسائب شروع کرنا. آجا آجا بسم اللہ، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. صلوات بھیجو بآواز بلند مل. استغفار کرو استغفار کرو. ایک بندے نے کہا یا علی یہ کیا؟ جو ایک بندے کا مسئلہ اولاد نہیں ہے، ایک کے یہاں بارش نہیں ہے، ایک کے یہاں باغ تباہ ہو رہا ہے، ایک کے یہاں نہریں خشک ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو. مولانا نے فرمایا قرآن کی فلاں آیت پڑھ. اس نے جب وہ آیت پڑھی سورہ نوح کی تو کہتا ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے. میرے مولا نے فرمایا پہلی دفعہ نہیں سنی، وارث قرآن کی زبانی پہلی دفعہ سنی ہے. وارث قرآن کی زبانی. لہذا وارث قرآن کہتے ہیں کہ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے. دوسرا، مشکل میں پھنسے ہوئے کسی مومن کی مدد کرنا مجھے پسند ہے. میں مہدی یہ چاہتا ہوں کہ مومن جب مشکل میں ہو نا، دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کی کیا کرے؟ مدد کرے. مولا آپ بھی مدد کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں. اچھا ایک بندے نے سنا نا، ایک صلوات بھیجے بآواز بلند.
کہ امام زمانہ مدد کرتے ہیں. اس نے ہر مشکل میں پکارنا شروع کر دیا. بالآخر امام زمانہ سے تعلق تھا. قریب ہوتے 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 اس منزل پہ فائز ہوا کہ ایک دن امام کے سامنے پیش ہو گیا. توجہ فرما رہے ہوتا اسی طرح ہے. پہلے دن کو علامہ حسین علاوی یا علامہ ہلی نہیں بنتا. یہ آہستہ 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 عشق کا وہ ایک روگ ہے, عشق کا ایک روشنی ہے جو آہستہ آہستہ چراغ کیا ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے. اللہ پورا ہفتہ ہو گیا ہے. 4 سال کی فاطمہ الزہرا, فاطمہ سکینہ, سکون قلب حسین, تعویذ سینہ حسین, 4 سال کی سکینہ کا, اور ایک 18 سال کی فاطمہ الزہرا کا. ایک حسین کی ماں ہے, ایک حسین کی بیٹی ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ 18 سال کا بندہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے. کوئی آپ نے اپنی زندگی میں 18 سال کا بندہ ضعیف دیکھا ہو؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. اچھا پھر 4 سال کا ضعیف دیکھا؟ نہیں. لیکن دونوں کا ایک درد مشترک تھا. جب دادی اپنے بابا کو روتی تو مدینے والے آ جاتے. جب پوتی اپنے بابا کو روتی تو شام والے آ جاتے. پوتی کے رونے سے شام والے تنگ, دادی کے رونے سے مدینے والے تنگ. دادی ایک دربار میں گئی, اور کہوں پوتی کی درباروں کے بعد زندان میں شہادت ہو گئی. پوتی بھی بابا بابا کرتی رہی, دادی بھی بابا بابا کرتی رہی. میں جو جملہ کہتا رہتا ہوں, ایک ہی گاڑی میں بہن اور بھائی آئے نا, ان کے والد فوت ہو جائے, اپنے گاؤں میں آ کے اترے نا گاڑی سے, اور اکٹھے چل رہے ہوں, تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا بیٹی لاش پہ پہنچ گئی ہے, بیٹا ابھی باہر کھڑا ہے. یہ عجیب درد ہے, یہ عجیب درد ہے. بیٹی پہنچ گئی ہے. حضرت ابراہیم جیسی ہستی کو نا اللہ نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے. تو ایک دن ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا مجھے ایک بیٹی دے. کہا اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹوں کے بعد بیٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا یہ نبوت اور رسالت کے وارث ہے, مجھے جنازے کی وارث دے. اجرکم من اللہ, مجھے جنازے کی وارث دے. اچھا جب بندے کی بیٹی جنازے میں چلی جائے نا, یہ نہیں دیکھا جاتا بیٹی کی یا باپ کی حیثیت کیا ہے. پھر بندے آہستہ سے پوچھتے ہیں اس کی بیٹی سے, تیرے باپ کا جنازہ غسل کے لیے لے جائیں, تیرے باپ کو کفن پہنا دیں, اب وقت ہو گیا ہے جنازے کا, تیرے باپ کا جنازہ اٹھا لیں. پوچھتے ہیں نا. لیکن عجیب مقدر ہے حسین کی بیٹی کا. حسین کا قاتل آگے کہتا ہے حسین تو اسے واپس بھیجے گا یا میں واپس بھیجوں؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا کمینہ تو نے انصاف نے کیا, بیٹے بلائے جاتے ہیں, بیٹیاں خود آتی ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس یعلم الذین ای منقلب ینقلبون.